بعد قابل احترام صدر جلسہ و مہمان خصوصی معزز معلمین و معلمات و ذمہ داران جامعہ، عزیز سامعین و سامعات، میرے علمی ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان 10واں سالانہ اجلاس میں میرے تقریر کا عنوان ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کما تدینو تدانو، کہ تم جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلا ہوگا، اگر ہم دوسروں کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹٹ پر ٹیٹ، جیسے کو تیسا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی سرمہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من زار زار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچائے گا، اگر تم دوسروں کو تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دے گا۔ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے تو اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹو تم دوسروں پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہربند شراب پلائے گا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ صحیح الجامع الصغیر۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک لڑکا تھا اور وہ ڈرائنگ کر رہا تھا، اس کی ماں نے دیکھا تو بیٹے سے پوچھا، تم نے اس ڈرائنگ میں اس بڑے سے عالیشان گھر کے پاس اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کو کیوں بنایا ہے؟ تو بیٹے نے جواب میں کہا، میں اس بڑے سے عالیشان گھر میں رہوں گا اور آپ کو اور ابو کو اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رکھوں گا جس طرح آپ نے دادا اور دادی کو رکھا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ جا کر دادا اور دادی کو واپس لے کر آئے۔ آپ اس واقعے سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتی ہے ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ کسی کے راز کی پردہ پوشی کرنا، اگر کسی شخص نے لوگوں کے سامنے اس کے رازوں کو کھول دیا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے رازوں کو ایک یا دو یا تین لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے سامنے اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ اگر ہمارے پاس کسی کا راز ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کو محفوظ رکھیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو غم بھی مت دیجیے، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچائیے، اگر ہم کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو برائی بھی بیان مت کیجیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔